السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، رب زدنی علما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سکھایا، اور یہ کہ اصل علم کیا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک راز کی بات تھی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا۔ اگر اللہ آپ کو وہ اصل علم عطا کرتے تو آپ اپنی ساری پراپرٹی کو قربان کرنا شروع کر دو گے۔ یہ علم بڑھنے کے لیے، یہ علم پڑھنے کے لیے آپ دعا کرتے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم کسی عمل کی صورت اختیار کر لے۔ یہ ممکن ہے کہ علم عمل بن جائے، ممکن ہے کہ علم معلومات بن جائے، اور ممکن ہے کہ علم تعلیم بن جائے۔ ہمارے پاس علم کے بے شمار تعریفیں ہیں۔ معلوم کو بھی ہم علم کہتے ہیں، حالانکہ معلوم کی نفی کو بھی علم کہتے ہیں۔ ایسے علم بھی ہیں کہ کوئی شخص نگاہ ملا کر چلا گیا اور ہمارا علم بدل گیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے علم کے حد یادداشت تک ہے، اور یادداشت تجربہ ہے۔ ہمارا علم لا دینیت سے باہر بھی آتا ہے، ہمارا علم ضرورت بھی ہے۔ علم اللہ علم بڑھائے تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یقین کو اگر مشاہدہ، آپ کو اگر زندگی میں یقین مل جائے تو آپ کی زندگی کا حاصل ریلائبل بن جاتا ہے۔ اس یقین کے حاصل نہ ہونے تک زندگی کے وہ عام مشاغل بھی جاری رکھو گے جو عام طور پر ترک ہو جانے چاہیے، ختم ہو جانے چاہیے۔ جب تک اس حوالے سے انقلاب نہ آئے تو کوئی آپ کو کس طرح بات سمجھائے؟ آپ کا علم واردات کیسے بنے؟ آپ میرے ملنے کے لیے آتے ہو، اب یہ ہوگا کہ میرے ملنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یا میرے ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ ملاقات جھوٹ ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو یہ واردات ہے۔ پھر وہ صاحب سوال کرتے ہیں، سر واردات کا علم کیسے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان جو بھی چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، اور اس کا نام کوئی رکھ لو، مثلا عبد المجید۔ جہاں تک انسانی وجود کا تعلق ہے وہ اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے۔ ایک غم خدا نخواستہ آ گیا، اس کا نام ہم نے غم زدہ رکھ لیا۔ آپ انسان ہو، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دکھ کہاں سے آ گیا۔ دکھ تین طرح سے ہو سکتا ہے، کسی چیز کے چھن جانے کا، یا کسی کے نہ ہونے کا، یا کسی کے چلے جانے کا۔ یعنی دکھ یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو تو انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ کسی وقت آپ کے ذہن کی کوئی گتھی کھل گئی اور آپ دانا ہو گئے، آپ وائز ہو گئے، ورنہ آپ ادر وائز تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یک دانائی کھل گئی اور کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں دانائی آ گئی وہ اپنی زندگی بدلتا جاتا ہے۔ اگر کہیں سے خدا نخواستہ غم آ جائے تو کہیں گے کہ میں غمگین ہوں، غم میں ہوں، اس لیے کھانا نہیں کھاتا۔ یہ وہی انسان ہے جو پہلے کھانا کھاتا تھا، آج بھی وہی انسان ہے، لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے پروگرام بدل گئے تھے۔ تھی وہ ایک شخص کی تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں؟ اب وہ کہاں کھانا کھائے گا؟ کیونکہ غم آ گیا ہے، کھانے کا خیال بدل گیا، صحت بھی بدل گئی، ایک واقعے سے ساری زندگی بدل گئی۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائزلی بولے گا۔ اب وہ شخص اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر اور طرح سے فکر پیدا ہو جائے گی، وہ عبادت بھی اور طرح سے کرے گا۔ مجھے آہ و فغاں نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کے پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ اور یہ کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور پھر بات کچھ اور بن جائے گی، وہ سوچتا رہ جائے گا کہ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھائی ہے ہوئے انقلاب۔
اب اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یہ تو یا تو اس طرح کی زندگی ہے، کچھ ایسے ہی یہ زندگی ہے۔ اب وہ شخص عقل مند ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ اصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب وہ کھانا پینا بھی بھول گیا جو انسانی فرائض سے بھولتا جا رہا ہے۔ صرف ذہن کا کوئی پرزہ ڈیولپ ہوا اور اس کی ساری زندگی بدل گئی۔ اب اس کے دن کے اندر ایک لہر اٹھی ہے، اسے آپ محبت کی لہر کہتے ہیں۔ محبت کی لہر جب اٹھے تو اندر کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ محبوب کے جمال کا پرتو تو جتنا ہوتا ہے انسان اتنا سہم جاتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ کے سہم جانے کا نام ادب ہے۔ رعب جلال محبوب اور رعب جمال محبوب سے انسان سہم جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ محبوب کا ملنا کتنی خوشی کی بات ہے، مگر پھر اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ محبوب نازک مزاج شہنشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ شخص اپنے محبوب کو بادشاہ سمجھتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب کا یہ قرینہ کسی نے خود نہیں سکھایا، بلکہ یہ خود بخود ڈیولپ ہوتا جاتا ہے اور اپنی بے مائیگی، کم مائیگی اور بے چارگی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چاہنے والوں کا ہم حال ایک ہی موسم ہوتا ہے، ہم حال مل کے رونا اور ہم حال رو کر ملنا۔ ان کی قسمت میں رونا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، بس بات ختم ہو گئی کہ اس کی متاع حیات بھی چھن گئی۔ یعنی آنسو بھی چھین لیے، اب اس نے اور کیا کرنا ہے۔ مجھ سے مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر یہ کیا کیا تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر غم عطا کیا تو نے۔ ایسی صورت میں ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔ ادب والا شخص اگر صرف ادب کرتا جائے اور دور سے ادب کرتا جائے، اطاعت میں بھی نہ ہو، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے۔ وہ ایک اور طرح کا مضمون بن جاتا ہے جس کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف محبت میں چل رہے ہوں اور محبت کے ساتھ اطاعت میں نہیں آتے تو محبت ان کا حجاب بن جاتی ہے۔ اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ تو مومن کا مقام ہے۔ مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت۔ خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے۔ خالی اطاعت جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی چیز ہے۔ اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا قرینہ ہے۔ یہ قرینہ آپ کا دل آپ کو سکھاتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا، یہ خود بخود ہی آپ میں پیدا ہو جائے گا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں گے، آپ سے بڑا کوئی شخص آئے گا تو آپ خود بخود ہی اس کے ادب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان کی طرف سے نشانی ہے، محبت ان کی مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت کے وقت رقت طاری ہو جائے۔ محبت کرنے والے کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ ہوس والی آنکھ اور ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، تر آنکھ اور ہے، شرم و حیا سے محروم آنکھ اور طرح کی ہے۔ یہ محبت اور ادب کی باتیں ہیں۔ یہ ادب محبت سکھاتی ہے، تر آنکھ سکھاتی ہے، تنہائی سکھاتی ہے اور اطاعت محبوب سکھاتی ہے۔ جب عشق کا اثر ہو جائے پھر اطاعت کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ